ناظرین، میں ہوں سلمان ہاشمی۔ حسب وعدہ جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو شیخ رشید صاحب کا انٹرویو لائیو دکھاؤں گا، اور ابھی آپ کو اسی ویلاگ میں ہم دکھائیں گے کہ شیخ رشید صاحب منیر فاروق کے ساتھ کہاں پر تھے اور کس جگہ پہ انٹرویو ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے کلیئر کر لیتا ہوں۔ ہماری اس خبر پر بہت سارے ویلاگرز کا فیڈ بیک آیا، ان کا ویلاگ آیا ہمارے ویلاگ کے بعد، اور انہوں نے کہا جی وہ شیخ رشید صاحب کو کالر سے پکڑ کے لائے ہیں، گھسیٹتے ہوئے لائے ہیں، دفتر میں لے کر آئے ہیں اور ان کو تھپڑ مارے ہیں۔ یہ ساری بکواس تھی۔ شیخ صاحب کا انٹرویو گرین ویلی اسلام آباد میں ہوا تھا۔ اعزاز سید صاحب کی یہ رپورٹ ہے، میں اسلام آباد کی رپورٹ ان کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اعزاز سید صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے بتایا گرین ویلی اسلام آباد میں انٹرویو ہوا ہے اور شیخ راشد شفیق کے گھر پر ہوا ہے، اور شیخ صاحب نے اس میں یہ کنفرم کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چلا کاٹ رہے تھے۔ اب وہ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ رہی ہے نا، تو پھر چلے اور جن بوت چڑیلیں موکلات یہ سب کچھ تو آتا ہی ہے نا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس انٹرویو کی طرف۔ اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نہ تو شیخ صاحب کو مارا گیا ہے، نہ وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ تو ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت خوش باش ہیں اور اپنی ہر غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے عمران خان کے کہتے ہیں نا، میں ان الفاظ کو یوز نہیں کرنا چاہتا جو عام زبان میں ہوتا ہے کہ منہ کالا کر دیا، میں ان کو یوں کہوں گا کہ عمران خان کا منہ رنگ دیا۔ تو آپ اس انٹرویو کو دیکھیں، میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منیر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب کیا حال ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، کافی وزن شزن بہتر ہوا ہے۔ بہتر ہوا ہے۔ کہاں تھے شیخ صاحب؟ میں بس چلے پہ ہی سمجھیں تبلیغی جماعت کے قرآن کا 40 دن مطالعہ ہی کرتا رہا۔ اچھا۔ اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو، لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خبریں تو اب ظاہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں۔ خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی، خبروں کی کوئی بات نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں 40 دن لگانے کے، تو وہ میں نے قرآن کے اوپر زیادہ اسٹڈی پر زیادہ صرف کیا۔ ماشاءاللہ، وہ تو سعادت کی بات ہے، لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان؟ سخت تھا، چلہ سخت۔ اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں؟ کافی زیادہ ہیں۔ اب ویسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے، آپ بڑی باقاعدگی سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ یہ آپ نے ایسا سوال کیا، بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی میں، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا، غائب ہو جائے چلہ، یہ تک غائب ہو جائے، چلہ غائب ہو گیا۔ نہیں بٹ عبادت کا ٹائم ملا، تھوڑا تہجد کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا، پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں۔ وہ راشد صاحب کو تو بتا دیتے، وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ بھاگتے رہے۔ وہ بیچارہ بیٹوں کی جگہ نا، میں میری تو اولاد نہیں ہے، وہی اولاد ہے، شاکر ہوا، راشد ہوا جی، تو وہ ان کو فکر لگی رہی، میں ان کو بتا نہیں سکا۔ اچھا، تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں، آپ کی ان سے کل ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے، لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں واپس چلے سے فارغ ہو گیا، 40 دن پورے ہو گئے ہیں میرے۔ اچھا، 40 دن آپ کے پورے ہو گئے ہیں۔ تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی؟ ہاں، اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا کہ، لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا۔ اور ایک اور یہ بھی بات عرض کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، سب نے تعاون ہی کیا، ہر فریق نے تعاون کیا، وضو والے نے پانی دیا، سب لوگوں نے تعاون کیا، اور یہ 40 دن خوش اسلوبی سے کٹ گئے۔ شیخ صاحب آپ جانتے ہیں نا، میں کئی دفعہ آپ کا انٹرویو لے چکا ہوں، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پہ یقین کر جاؤں گا؟
مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے, لیکن میرے لیے آپ آج ایگری کر ہی جائیں. ارے شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ انٹرویو کیوں دینا چاہتے تھے آپ؟ انٹرویو میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تعلق ہے, اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں, میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے, اور پاکستان میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں, اور گیٹ نمبر 4 جو کہ سارے سیاستدان بعد میں, اب مجھ سے باجوی نے صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئے ان گیٹ نمبر 4 کتنے ہے, میں کہا جی یہ 4 کتنے 9 والے پاسا ٹر کے ہونا ہے. سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ہمایوں کے والد صاحب سے, انہوں نے مجھ پہ احسان کیا, میں کونسلر بنا, میں نااہل ہو گیا تھا, اہل ہوا ان کی وجہ سے, اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں, کھڑا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں, نسلی ہوں, اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم افواج ہے, اور جس کے میں بطور ادارہ بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجیے کہ ہمیں ان سے بنا کے رکھنی چاہیے. اچھا اس پہ میں آتا ہوں. ویسے تو کیونکہ آپ کی حیرانی کی بات یہ ہے نا کہ آپ جیسی شخصیت جو کہ علل اعلان ہر انٹرویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کہ میں گیٹ نمبر 4 کا ترجمان ہوں, میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں, تو پھر ترجمان کے لیے مطلب چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ہضم کرنی بات. منیب صاحب سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی. سچ پوچھیں تو میں 6 نومبر کو 72 سال کا ہو جاؤں گا جی. میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا جی. 2 جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں. اٹامک کا بھی 3 آدمی اٹامک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے, شیخ رشید اور ہمارے گور ایوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے والے, کیا نام تھا ان کا ہے جو میرے سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے. بہرحال چلیں اب آپ نے چلے آپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے آپ, اور آپ اس پہ ڈھکی چھوڑ, آپ منافقت نہیں کرتے رہے, آپ کہتے رہے کہ واقعی میں ہوں ترجمان, اور آپ کہتے رہے کہ میرا تعلق, مجھے فخر ہے, میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے. اچھا مجھے یہ بات بتائیں شیخ صاحب, اب آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے, چلیں میں اس روایت کی بات کر لیتا ہوں. آپ کی بڑی قربت رہی, سیاسی قربت عمران خان سے, آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے اتحادی رہے, آپ نے الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا 2018 میں, پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی, پھر الیکشن لڑا, آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں. جب یہ تحریک عدم اعتماد ہو گیا, اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ وہ میرے خلاف سازش ہو گئی, سائفر آ گیا, یہ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں آپ انٹیریئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا, آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی؟ دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا, دونوں سلامتی میں, ٹھیک ہے, ایز انٹیریئر منسٹر شامل تھا, میرے سگنیچر بھی ہیں, یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ آپ ڈسون نہیں کر سکتے, ڈسون نہیں کر, میں اس جلسے میں بھی شامل تھا, کوئی اس کو پسند کرے یا ناپسند کرے. لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے, خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو 3 آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے, وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی. مجھ سے جب میرا رابطہ, میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنا کمیٹی ڈالوں, حصہ ڈالوں, کیونکہ مجھ سے جب ایم کیو ایم والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا. تو میں نے جلدی سے, شیخ ہوں, گھر کرائے کے لیے جگہ ڈھونڈنے کے لیے بندوبست کیا. گھر تو آپ کے بڑے ہیں ویسے ماشاءاللہ, رہنے کی پرابلم آپ کو کہیں نہیں کوئی نہیں, حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں. پچھلے 30 دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوا ہوگا. گھر گھر ہی ہوتا ہے, گھر گھر ہی ہوتا ہے, صحیح. اور پھر 9 مئی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا, اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا. میں کرگستان تھا, وہاں سے آیا, تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی, میں نے 10 تاریخ کو اس کی مذمت کی, لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے
سنی نہیں گئی. بٹ وہ آگے آ جاتے ہیں نا, وہ 2023 میں آ رہے تھے, میں 2022 میں اس لیے کیونکہ آپ ساتھ تھے نا, اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گئی عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب نے پہلے ہی شروع کر دیا تھا میر جعفر, میر صادق, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, پھر ایک اعلیٰ عہدیدار جو ہیں سرونگ, ان کو ڈرٹی ہیری کہنا شروع کر دیا. آپ کی پرسنل فیلنگ کیا ہوتی تھی؟ میری پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو, ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے. سنا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں. اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے. ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے, جو بات چیت بار لوگ الزام لگاتے ہیں کہ 9 مئی میں مئی تھا نا, 9 مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا. وہ دیکھیں, وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے, انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پہ بتایا کہ کون کون لوگ تھے. وہ تو نام لے سکتے ہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے نا, وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. بٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ایک ہوتا ہے نا ماحول بن رہا تھا, کچھ بھی آپ کا تعلق تھا نا, حکومت چلی گئی تھی, آپ کے کولیگز تھے جن کے ساتھ آپ کیبنٹ بھی رہے, یہ جو ماحول بن رہا تھا, وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا اے آر وائی کے اوپر, یہ کون لوگ تھے بیسیکلی؟ شہباز گل, شیریں مزاری صاحبہ اور حماد صاحب اور زلفی بخاری, اور یہ 4-5 لوگ قریب تھے. لیکن میں ہر میٹنگ میں, اب میں نمبر بنانے کے لیے نہیں کاٹنا چاہتا, میں چلا کاٹ آیا ہوں. میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں, یہ ملک اداروں کے بغیر, کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, اداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے. نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گئی ہے حالات اور واقعات میں, اس ملک کی جو اکانومی ڈیزاسٹر ہے, جو حالات ہیں. سو ہمیں سیاستدان اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے, اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے ادارے سے, ہمیشہ ادارے جیتتا ہے. نہیں, وہ بات آپ کی وہ تاریخی طور پر بھی ہے نا شیخ صاحب, لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے, میں تو صرف اس واقعے کی بات کروں, وہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا, اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا. اور میں بحیثیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھونکا. بٹ سوال یہ ہے کہ یہ ماحول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا تحریک انصاف کے اندر؟ مجھے پتہ ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے, بٹ نظر تو آ رہا تھا نا. دیکھیں, میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا نا تو یہ اچھا نہیں لگے گا, لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی یا ڈر گیا ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے, یا نہیں. آپ اپنے دل کی بات سنیں, سچ بولیں. میں اپنی دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو, اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنتی نہیں تھی, اسٹیبلشمنٹس. اور میں کہتا بھی رہا. تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں؟ ایسے کہتے ہوں گے نا. ایسے ہی کہتے تھے. میں نے, کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا. میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی. میں نے کہا جی جہاں یہ وہ 3 بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی, تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں. جو خان صاحب, پرویز خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے, ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں. تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں, میں پنڈی کا نمائندہ ہوں. پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل بریگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے. جی, ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا. فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے. میں نے یہ کہا جی کہ میں, اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ میں بات پڑھوں, اور وہ سن رہے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے اس میں نہیں آنا ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنا. یہ 3 بندے آپ نے آفر کیا. میں نے 2 دفعہ آفر کیا. ٹھیک ہے, میں نے 2 دفعہ آفر کیا جی کہ میں بھی اس میں, میرا حلقہ انتخاب ہے. دیکھیں, میں ووٹ مانگنے جاؤں, اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کنٹونمنٹ کا ایریا ہی فوجیوں کا, جو ٹرپل بریگیڈ, وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ووٹ پان جانا ہے تو اگر وہی ووٹ دے تو وہ حلقے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن خان صاحب نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں لینا. سو پھر میں پیچھے ہو گیا.
اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا, مجھے یاد ہے کیونکہ آپ کا کچھ آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن ذرا لمٹ کر دیا پچھلے سال میں, اور لیکن آپ کچھ کم آتے تھے, آپ نے کم ہی کر دی, لیکن آپ کا ٹویٹر ہینڈل بڑا ایکٹیو تھا. عمران خان 25 جولائی 2022 کے بائی الیکشنز جیتے, آپ نے کہا عمران خان کا سکہ چل رہا ہے, باقی سارے ہار گئے. وہ سیاسی بات تھی, ٹھیک ہے, بالکل آپ نے کی. لیکن یہ لانگ مارچ جو تھی عمران خان صاحب کی, یہ کیا خالصتاً الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا؟ دیکھیں, جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں. دیکھیں نا جی, لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پہنچایا ہے, لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی زیادہ مقاصد تھے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھیں جو کہ اب شیئر کرنی اچھی بھی نہیں ہے. سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں, جس طرح منیب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز اے اینکر, ان کو پتہ ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا. جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی, یحییٰ خان نے کورٹ مارشل کیا اور 20 کوڑوں کی سزا, آپ اس وقت شاید پیدا ہوئے؟ میں نہیں پیدا ہوئی. تو مجھے ایئر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے 20 کوڑے معاف کر دیے, اور 1 سال میں نے ہری پور میں ایز اے ٹیچر گزاری. اور شفقات صاحب کو میں, لیفٹیننٹ جنرل شفقات صاحب کو میں ایز اے قیدی پڑھایا کرتا تھا, قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت, ان کو پڑھایا کرتا تھا. اور میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے الجھ گئے ہیں کہ ان کو سلجھانا چاہیے. ایک بریک شامل کرتے ہیں. یہ پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ شیخ صاحب. بات یہ ہے کہ اب کیونکہ آپ انٹرویو دے رہے ہیں, مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے, وفاداری ہوتی ہے, کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ ایک سیاسی قربت رہی ہوتی ہے, تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں. عمران خان صاحب کو کے بارے میں یہ ان کے جو مقاصد تھے اس لانگ مارچ کے, انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بحیثیت آرمی چیف بننے سے روکے؟ یہ کوشچن آپ نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر کو چھیڑنا ہی ہماری غلطی تھی. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر, باجوہ 2 دفعہ رہ گیا تھا, تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا. یہ نہ ہوتا یا عاصم منیر صاحب ہوتے. فوج تو موجود ہے نا, فوج تو موجود ہے. سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ عاصم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں, جب عاصم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی, عاصم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی, ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ایسا نارمل بات ہے. فوجی نہیں محسوس کرتا, جنرل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بھیجنا ہے, وہاں یہاں بھیجنا ہے. لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی, کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ 6ویں نمبر پہ ہے, یہ 5ویں, جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں, اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے ایلیجیبل ہوتے ہیں. ہاں, تو وہ ایلیجیبل بھی تھے اور ٹاپ پر بھی تھے. سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی. سو میں آپ کے اس سوال کا مختصر ترین جواب یہ دوں گا کہ ہماری غلطی یہیں سے شروع ہوئی جو ہم نے عاصم منیر کا آپ کی خام خواہ ایسی بیل مجھے مار والی. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے. انہوں نے بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم منسٹر کو بتایا کہ جی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں, اور اس میں معاملہ کہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے. یہ اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا. اس بات کو میں بحیثیت صحافی 1000 جگہ کر چکا ہوں, اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے. چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے, لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم منسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے, یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا. یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی, آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی. میں بعض کا گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے. سو بعض کا میں مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ جب ضیاء الحق کا فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتہ لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکل آنا چاہیے.
یہ فوج کا مسئلہ ہے, فوج کو کرنے دینا چاہیے. کون سینئر ہے, کون سینئر نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ نہیں ہے, اور انہی کا درد سر رہنا چاہیے. ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے, ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. آپ یقین جانیں کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک حلقہ جس سے میں لڑ نہیں سکا پہلے, وہ سارا میرا آرمی کا ہی حلقہ تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے. میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹائر ہو چکے ہیں سارا. انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے. سو میں اپنی اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خام خواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی. بٹ شیخ صاحب خواہ مخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. آپ کو دیکھیں ہوپ ہوتی ہے, نہیں ہوپ کیا, دیکھیں آپ کا خیال میں, دیکھیں آپ کے خیال, مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا نہیں میں شیخ صاحب میرا کام تھوڑے کو پوچھنا ہے, تھوڑا کام ہے جواب دینا. آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائیں. ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے جو دوست رفقا ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سے ہے, اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں, اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی. کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں. میں اسکول لائف سے, میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلا قیدی ہوں جس نے یحییٰ خان کا کورٹ مارشل, پہلے دن ہی میرا کورٹ مارشل ہوا. لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فار آل ہے. نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے. جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا جاتا ہے. سو میں اعتراف کر چکا ہوں, اس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی شیخ صاحب. میں ابھی 2023 میں آنے سے پہلے مجھے بتائیں, آپ جیسا, میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرک سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہوں, سب کچھ دیکھ لیا ہو, اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو, قید بھی دیکھ لی ہو, چلے اب تو چلا بھی دیکھ لیا, مطلب پنجابی مائنڈ نہ کرنا, تسی اننے کملے طریقے سب کچھ ہو رہا سی میں جو کہتے ہیں لوٹی پیری سی, تسی کہتے ہیں یار خدا دا نہ ہے مینوں معاف کرو بھائی, میں یہو جی سیاست کسی دا اتحادی نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ بھی نہیں کیا. میں نے اس کو دیکھیں, میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات ڈھکی چھپی نہیں, میں آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے, آدھی بھی نہیں ہے سالی, 7,000 روپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا. 7,000 روپے کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی. ڈالروں میں جاؤ تو 6-7 پتہ نہیں کتنے بندے ہوں گے. میں ان کو علیحدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گے, ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے, جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے. لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی نہیں, کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی. نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر 11-12 اگست کو خان صاحب آئے اور لال ولی تشریف لائے, اور 13 اگست کو ہم نے پھر جلسہ رکھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ 2-3 سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں. میں نے کہا جی ہم اگر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ان 3 سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہوگی. لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے, ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں, ممبر تھے ہمارے قومی اسمبلی کے, ابھی ہیلتھ منسٹر تھے, کیانی صاحب. ہاں جی. پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ عامر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید, تیرے سے زبان تو یہ 3 کی لیکن یہ 2 ہی آئے گی. میں کہا جی 2 ہی دے دو چھوڑو, اور دوسری بھی بڑی مشکل نال ہی ملی, راشد شفیق علی, ورنہ اس بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں وہ ہو گیا ایلیجیبل, وہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی کیس کی وجہ سے. تو پھر جو ہماری 3 سیٹیں تھیں وہ 2 سیٹیں رہ گئی. سو ہم نے صرف 2 سیٹوں کی سیاست کی ہے. اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا عوامی مسلم لیگ سے, 1 یا 2 سیٹوں کی, 2 بھی کہتے ہیں ہو سکتی ہیں. اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں, بڑی شان ہے, بڑی آن ہے, لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں. اور اب میں ٹویٹر پہ جا کے پتہ نہیں غلطی کی یا نہیں کی, مجھے ٹویٹر ہی لے ڈوبا ہے. میرے خلاف تو کوئی شے نہیں نکلی سوائے ٹویٹر کے. اے پڑھو جی, اے پڑھو جی, اے پڑھو جی. کون کرتا سی ٹویٹر؟ وہ بندہ ہی کرتا سی, مینوں تے آندی نہیں, پر تانوں دکھا کے ہی کردا ہونا ہے نا.
میرا مطلب ہے دکھانا تو میں ہی سا کہنا تو میں ہی سا کہ بھئی لکھ لو. لیکن شیخ صاحب تلخ گل ہے, برا نہ منانا. یہ پچھلے پورا سال جب اسے کہتے ہیں نا لوٹی پڑ رہی تھی, جب میر جعفر میر صادق ہو رہا تھا, جب سازشیں ہو رہی اس میں ہم شریک نہیں آپ شریک نہیں تھے, پر آپ اس کو کنڈیم بھی نہیں کر رہے تھے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ ہم نے پڑھا نہیں ہوگا. اس کے اوپر پچھتاوا ہے آپ. دیکھیں جی, اگر کوئی چیز جو اسلام پہ, ختم نبوت پہ, کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا. میں پڑھتا نہیں ہوں, مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے فالوور جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں. کوئی 10 ملین میں ہے کہ 9 میں ہے, پتہ نہیں. یعنی 8 ملین ہے. 8 ملین فالوور چھوٹی بات نہیں ہوتی شیخ صاحب. وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے, لیکن وہ دوسرا بھی ایک ہوتا ہے نا, ایک انسٹاگرام. جی انسٹاگرام بھی ہے. ہاں انسٹاگرام, وہ سارے ملا کے کوئی سارے 10 ملین. نہیں ہوں تو تسی کریش کورس کر رہے ہو, ہوں تو کافی چیزیں سیکھ گئے ہوگے تسی. نہیں سیکھا, اچھا کچھ نہیں سیکھا, میں نے صرف پڑھتا ہی رہا, عبادت کی. چلو تسی پڑھے ہو یا پڑھائے گئے ہو تو علیحدہ گل ہے. پر مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ پھر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں, آپ کے نزدیک یہ سانحہ 9 مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا؟ آپ ایسے ہوتا ہے نا, آپ کیا آپ یہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا آپ کو کہ یار یہ ہو جائے گا؟ دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ یہاں پہ کہ چکری ریسٹ ہاؤس پہ بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور 4 تاریخ کو اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا, 6 کو زیادہ جائے. لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر 6 کو کیا گیا. لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کا وہ ایک ضدی سا سیاستدان ہے, وہ ضد میں جب آ جاتا ہے تو 9 مئی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعے مذمت کرنی چاہیے, خطبے میں بھی. نہیں تو مذمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دیا, برا ہو گیا. نہیں برا ہو گیا, لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا, میرا تو قصور ہی کوئی نہیں, مجھے تو پتہ ہی. صحیح بات ہے, پڑھا میں نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے 10 مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی مہربان دوست تھے جو اداروں میں تھے, انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیان یہاں کنڈیمنیشن کا. پھر میں نے پھر کیا, پھر بھیجا ان کو. میں نے کہا کہ یار اب تو پڑھا. وہ کہتا جی نہیں ہم مصروف تھے, وہ سسٹم کو ایسا ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا, اس کا سیاہ ترین. اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں منیب صاحب, آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے. یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی, یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہیں ان کو بھی چھڑواؤں گا, اور اگر گناہ ہو گیا ان سے, یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا. یہ میں عہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں, ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں, حالات بڑے خراب ہیں, خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں. اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان حاضر ہے. میں نے اللہ کے سامنے یہ عہد کیا ہے, اور منیب صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے. میں تہجد کے وقت یہ دعا مانگتا تھا, یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں عاصم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں. مطلب آپ عام معافی کا مطالبہ؟ میں عام معافی کا مطالبہ کرتا ہوں. میں تہجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہ گار انسان ہی صحیح, لیکن میں پاکستان کے ان 4 بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے. ماشاءاللہ ہے جی. کوئی یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں, لیکن میں نے تہجد کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے, کیونکہ 2-3 ماہوں نے مجھے جو بات کہی میں شیئر نہیں کرنا چاہتا, میرے آنسو آ جائیں گے. آپ کی آواز میں لرزش کیوں ہے شیخ صاحب آپ کو؟ بس مجھے یہ مائیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں, ماں جو ہوتی ہے نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہے. سو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک کام ضرور کروں گا, جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت, چھوٹی سی طاقت ہے نا, ایک شہر دیکھیں نا, میری سیاست ہے جی مریڑ حسن سے لے کے فیض آباد تک, دونوں طرف بس. اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں, 100 مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. ایک مختصر سا بریک ہے جی, واپس آتے ہیں. شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے, ذرا اس پہ بات ہو جائے کہ اب
سارے اس ماحول میں اب شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا, ان کے بھتیجے کی سیاست کیا, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد پاس آتی ہے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب یہ ظاہری بات ہے سانحہ 9 مئی ہو گیا, ایک بہت بڑا واقعہ ہے, آپ خود اسے سانحہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا, پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے. دیکھیں جس طریقے سے یہ, کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح عمران خان نے یہ جو 4-5 زلفی بخاری اور شیریں مزاری اور یہ شہباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیہ بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا, اس کا ایک ریئیکشن ہوا, اور اس کے ریئیکشن کے طور پر یہ 9 مئی کا جو سانحہ ہوا, جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. ایک دن میں تو میں کرگستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا, تو ایک دن کی تو بات نہیں ہے. ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع, اتنا سارا مسئلہ ہونا, اتنا سارا نقصان ہونا, یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی نا. ظاہر ہے اس میں پوری لوگوں کی, ضروری نہیں ہے صرف یہی ہوں, وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں, جس کو وہ ISPR نے کہا کہ غیر سیاسی لوگ ہیں, وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں. کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے اب؟ نہیں, میرا نہیں خیال. کیوں مخالف؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں. دیکھو جی میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. میں مخالفت کر کے میرا کیا, ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں ویسے ہی دے دیتا ہوں اگر کیا ہوتا. ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے قلم دعات جیتے گی. اچھا مجھے یہ بتائیے شیخ صاحب, یہ میں نے آپ نے کہا آپ نے عام معافی تو مانگ لی, لیکن یہ اس پہ ینگ بچے, یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا, میں نے جا کے خود پرسنلی دیکھا, جلا کر غرق کر دیا گیا, MES کا دفتر جل گیا, عسکری ٹاور جل گیا, سب جل گیا. نہیں مجھے وہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں, میں تو بحیثیت ایک صحافی جو میں نے چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا حصہ ہے, نیچرل ریئیکشن ہے, کیا ہے؟ دیکھیں جی, پلاننگ کا کوئی ایسے پلانر بھی ہو سکتے ہیں, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہو سکتا. کئی ایسے میری طرح سیلفی کھینچنے والے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی, اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گئی, اتنی تباہی پھیل گئی, یہ پلاننگ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی شک نہیں کہ پلان کیا گیا ہو, 100% ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو عام معافی دے دی جائے. اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے؟ ایک دفعہ مل جانی چاہیے, اللہ بھی بخش دیتا ہے, اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے, اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کیے ہیں, جن لوگوں نے یہ کیا کہنا چاہیے, بہت ہی گندا لفظ میرے منہ پہ آنے لگا تھا, شکر ہے رک گیا, کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کی ہے, کم ظرفی کی ہے, جن لوگوں نے یہ چھوٹا پن کا ثبوت دیا ہے, فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے. فوج یہ سمجھتی ہے کہ یہ سانحہ 9 مئی فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش, ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تحت, ان کا قانون ہے, مگر ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ایلیمنٹ, جو ان کے اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ تو کہتے ہیں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ایلیمنٹ ہیں. میں تو عام لوگوں کی عام معافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں. میں عام لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں, جو ان کے اندر سے کوئی سازش تیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی, یا غیر سیاسی لوگ, آج کل لفظ استعمال ہو رہا ہے, آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے ISPR نے بھی, جی نہیں, انہوں نے تو باقاعدہ رینکس کے بتایا نا کہ کتنے اس میں, کوئی 2 سٹار تھے, کوئی 3 سٹار, کوئی 1 سٹار تھا, اور ایک شاید 3 سٹار بھی تھے. ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا ہے. یہ جو عام لوگ ہیں, کوئی ریڑھی والے کا, کوئی ٹانگے والے کا, کوئی رکشے والے کا, کوئی بیچارہ لگاتا ہے, سٹال لگاتا ہے, ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے. شیخ صاحب, آپ جب یہ آبویسلی کہہ رہے ہیں, ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کورس کرتا ہے, پھر اس کا بعد میں ایگزام ہوتا ہے, چلا بھی ہوتا ہے نا, اس کا پھر ایگزام ہوتا ہے. مجھے انٹرویو لگتا ہے آپ کا ایگزام ہے.
NG ہے میرا حال ہے. ٹھیک کہہ رہے تھے. اچھا میری یہ تو پاس فیل تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی شیخ رشید احمد کی کیا سیاست ہے؟ آپ کے بھتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب, ان کی کیا سیاست ہے اس سارے معاملے کے بعد؟ دیکھیں جی, اس کی سیاست وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں. وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اور میں آج آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہی کہہ سکتا ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر کرے گا. نہیں مطلب آپ کے حلقے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب آپ عوام میں جائیں گے, آپ الیکشن لڑنے کے خواہاں ہیں؟ دیکھو میں تو الیکشن لڑنا چاہتے ایک ہیں؟ ہی سیٹ, میں تو قلمدواد پہ لڑوں گا. نہیں آپ پہلے بھی اس پہ لڑے تھے, لیکن عمران خان کی سپورٹ سے لڑے تھے نا, PTI کی سپورٹ سے لڑے دیکھیں تھے. میں قلمدواد کے الیکشن پہ جاؤں گا, سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو ماٹو میں لے کے نکلا ہوں, جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے, اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا. تو اللہ دینے والا ہے, اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے. اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. ایک صاحب وقت گزر جاتا ہے, اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں. آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی قربت رہی, عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یار یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی, اور اسی سے بیٹھا یا اسی سے آف کورس 9 مئی آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دیے بجائے لمبا کرنے کے. اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے 9 مئی لڑ گیا جی, ڈنگ مارا اس نے ایسا جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں, جو زہر کو کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں, جو وہ مطلب ڈنگ نکل گیا آپ کا. میرا مطلب ہے کہ ڈنگ 9 مئی جو ہے 9 مہینے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا. 9 مئی ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا, اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں. اس انٹرویو کے اندر آپ نے کئی دفعہ کہا ہمارے خلاف, اس کا مطلب آپ خود کو ابھی بھی تصور کرتے رہتے. ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں. پتہ نہیں, اللہ کو پتہ ہے الیکشن کے کیا حالات ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں, کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے. لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی. میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے. میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں گا کم ہے, کیونکہ میں آج کل انٹرویو ہی نہیں دے رہا بالکل. اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی سوچ کے کہ بھئی انٹرویو کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ کا بہت ذاتی طور پہ مشکور ہوں. شکریہ شیخ صاحب. تھینک یو ویری مچ.